And now I am requesting Information Minister Mr. Fawad Chaudhary for his address. अस्सलाम वालेकुम जी। ये सारे बाइकआउट करके नहीं जा रहे, एक्चुअली हमने 11 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक बड़ा यूनिक आइडिया है, ये भी पहली दफ़ा ही पाकिस्तान में हो रहा है कि सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करना है आज, जिसमें ये बताना है कि अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स हम पाकिस्तान में मुकम्मल करने जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह 1100 प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के, जिन्होंने आज ये कमिटमेंट करनी है, दस्तखत करने हैं बाकायदा पीएम साहब के साथ कि वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ में ये 1100 प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्जीक्यूट करा के जाएंगे। सो इसलिए जो है वो एवरीवन हैज़ टू लीव, आई ऑल्सो हैव टू लीव इन 3 minutes। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, एहसन, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेयर टू बी इन दीज कॉन्फ्रेंसेस। और बड़ी ज़बरदस्त आपका हमेशा जो है वो क्राउड होता है, लीडर्स होते हैं असल में जो सारे, वो तो हमारे इधर यहाँ पे आप लोग इकट्ठा करते हैं हमेशा, एंड इट ऑलवेज अ प्लेयर टू स्पीक टू देम। जो आज का थोड़ा जो लीडरशिप के ऊपर बात चल रही थी, तो मेरी नज़र में लीडरशिप डिपेंड्स ऑन 3 आई वुड से फंडामेंटल्स। नंबर 1 करेज, ऑनेस्टी, और नंबर 3 किस्मत। ये 3 चीज़ें जब मिल सकती हैं तो ही एक लीडर जो है उसका समझिए कि कामयाबी या नाकामी क्या दारोमदार जो है उसके ऊपर होता है। मिसाल अभी आपके सामने अफ़गानिस्तान को देख लें। अफ़गानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान था उसने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर लगाए, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। तो जब किस्मत साथ ना हो तो खाली पैसों से भी कुछ नहीं होता, और आप देखा आपने कि किस तरह से वो पैसा उनका डूब गया। और अभी जब चूँकि आज एक अखबार ने वो सारी डिटेल छाप भी दी, तो वो जब अशरफ गनी रात को 2:30 बजे फ़रार हुए अफ़गानिस्तान से और उज़्बेकिस्तान पहुँचे, तो उनके जो पुराने दोस्त थे जिन्होंने उनको 10 साल रखा, जब उनसे पूछा गया कि ये आपके दोस्त यहाँ पे आए हैं क्या करना है, तो उन्होंने आगे से कहा कि वी डोंट नो देम। सो इस तरह से जो किस्मत है वो बदलती है। और एक जो रात को वो सदर की हैसियत से जब वहाँ से निकले और जब पहुँचे तो उनकी हैसियत एक मफरूर की थी। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी 3-3 साल वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले आज यूके में जो है वो मफरूरियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिकॉज़ उनकी भी जो है डिसऑनेस्टी का इशू था और उसकी वजह से उनका प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे हुआ है। सो ये किस्मत, ऑनेस्टी और करेज, ये तीनों चीज़ें मिल के आपको लीडर बनाती हैं। अभी जो पाकिस्तान के अंदर भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आज से कुछ घंटों बाद इंटीरियर मिनिस्टर साहब और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां पे हम बताएंगे कि ये जो न्यूजीलैंड का दौरा है ये कैसे कैंसिल हुआ, इसका बैकग्राउंड कैसे हुआ, यूके ने रात को जो किया वो कैसे किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं इंशाल्लाह कि जो मर्ज़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हुई और हो रही हैं और होती रहती हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान हर साजिश के बाद एक ज़्यादा कामयाब मुल्क बन के उभरा है, और इंशाल्लाह एक ज़्यादा लीड रोल में पाकिस्तान है और रहेगा। हमने एक 20 साल पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को ख़ित्ते की लीडरशिप से महरूम किया जाए। अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत इंस्टॉल रही जिसका मकसद सिर्फ़ पाकिस्तान को कमज़ोर करना था, और कोशिश ये की गई कि हमारे ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर दोनों के ऊपर ऐसे साजिशी जाल बुने जाएं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद जो साजिशें करने वाले थे वो खाक छान रहे हैं, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मजबूत हो के उभरा है, और ख़ित्ते में फ़ैसलों के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। आज चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो, चाहे सेंट्रल एशिया को सीपैक के साथ मिलाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन
اور سی پیک کا کنیکشن کریٹ کرنا ہو، ان تمام جو ساؤتھ ایشیا کے اور سینٹرل ایشیا کے اور پھر یورپ اور ایشیا کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے فیصلوں کے اوپر ریوالو کر رہی ہے. This is such a huge turn of history. This is such a huge turn of events that Pakistan has become a global player in decision making of this region. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں. ہمارا تو ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کیا، پرائم منسٹر کا بڑا ویژن کیا ہے جو پاکستان کو جو گلوبل لیڈر بناتا ہے، وہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ بناتا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پچھلے ہم ازبکستان گئے، وہاں پہ ہم نے 2 بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ سائن کیے. بیکاز آئی نو دیٹ موسٹ آف آسیا، موسٹ آف یو ہیئر آر دا کارپوریٹ لیڈرز، سو جسٹ آپ کو علم بھی ہوگا لیکن زیادہ لوگوں کو، کہ ازبکستان میں ہم نے 2 معاہدے سائن کیے. ہم نے کہا کہ ایک ہم معاہدہ کریں گے ٹرانس مزار شریف ٹرین کا، اور دوسرا معاہدہ ہم کریں گے ٹرانس جو ٹرک ہمارا ہے اس کا. ہم نے اس میں کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ گوادر اور کراچی کو ہم ٹرین سے ملائیں گے تاشکند سے، جو مزار شریف کے تھرو ہو کے گزرے گی. اور آپ کو معلوم ہے، جو لوگ آپ میں سے سینٹرل ایشیا کے گئے ہیں، کہ یہ جو ٹوٹل ہمارا سفر ہے جہاز کا 1 گھنٹہ 10 منٹ کا ہے. اور اسلام آباد کی بڑی یونیک پوزیشن ہے، 64% دنیا کی آبادی جو ہے وہ 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ریڈیس کے اوپر ہے اسلام آباد سے. So it gives us an immense importance as far as connectivity is concerned. So ہم کیا چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی کو ہم ٹرین سے ملا دیں تاشکند سے مزار شریف کے تھرو، اور دوسرا ہمارے جو ٹرکس ہیں جب گوادر یا کراچی سے نکلیں تو وہ پہلی دفعہ ان کا کسٹم جو ہے وہ تاشکند میں جا کے ہو. یہ ہمارا ایک گلوبل کنیکٹیوٹی کا فریم ورک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سی پیک پہلے سینٹرل ایشیا سے جڑ جاتی ہے اور پھر آگے یورپی یونین سے جڑ جاتی ہے. سو سی پیک اور یورپی یونین کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ ایک گلوبل کنیکٹیوٹی کا جو پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے وہ یہ ہے. اور اس سے ہماری بالکل حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. ہم کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف چائنا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے. ہم ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر ہم دنیا کی 2 بڑی منڈیوں کے درمیان ایک بہت بڑی کنیکٹیوٹی روٹ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. سو ہم ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہندوستان سے اچھے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے جو اس وقت کی رولنگ جنتا ہے وہاں پہ، جو اس بنیاد کے اوپر ووٹ لے کے آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے. اور وہ پاکستان کے خلاف ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں معاملات ہوں، گجرات میں جو رائز آف پاور ہے نریندر مودی کی، وہ بنیادی طور کے اوپر ہے ہی ایز اے بچر آف گجرات. جو نریندر مودی نے سارے کا سارا اس کا جو رائز ہے وہ ایکچولی مسلمانوں کے قتل عام کے اوپر، ان کی لاشوں کے اوپر پاؤں رکھ کے اس نے اپنا قد بڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل آ رہے ہیں. آئی ہوپ ان فیوچر، لیکن اس وقت ایک ہندوادہ کا جو ایک RSS انسپائرڈ ایک وہاں پہ چل رہا ہے، وی ہوپ کہ وہ نیچے جائے، ہندوستان کے اندر کوئی ماڈریٹ لیڈرشپ ابھرے اور ہم پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری آ سکے اور کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جائے. ظاہر ہے کہ ہماری بہتری جو ہے وہ کل آ جائے گی. تو یہ، لیکن اس کے بعد اس خطے کی پوری ایک تقدیر بدل سکتی ہے، بیکاز اس کے نتیجے میں ہم ایک بہت بڑی کنیکٹیوٹی جو یورپی یونین اور سینٹرل ایشیا اکٹھا ہوتا ہے، اور سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا اکٹھا ہوتا ہے، اور 2 بڑی منڈیاں جو ہے وہ ہمارے دائیں بائیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک پوری ہمارے جو علاقوں کی، ہمارے جو لوگ ہیں ان کی بالکل ایک قسمت بدل سکتی ہے. اور یہ ایک گلوبل ویژن ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جو اکنامک نیریٹو ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ دیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ افغانستان کے اندر ایک ہم انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف اگر بڑھتے ہیں اور ایک مستحکم حکومت کی طرف بڑھتے ہیں. کیونکہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی BBC کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، افغانستان کے اندر ایک میجورٹی ہے پختونوں کی
اور ایک بہت بڑی منورٹی ہے تاجکوں کی. ابھی جب ہم SCO کانفرنس میں گئے, وہاں پہ جو تاجکستان کے صدر ہیں امام علی جو ہیں, وہ تاجکستان کے صدر تو ہیں ہی, لیکن وہ تاجکوں کے رہنما کے طور پہ جانے جاتے ہیں. پوری دنیا کے تاجک جو ہیں انہیں فادر آف تاجک سمجھتے ہیں, اور ان کا بہت احترام ہے تاجک کمیونٹی میں. ان کے ساتھ جو PM صاحب کی بات چیت ہوئی, اور افغانستان میں جو طالبان کے ساتھ ہمارا ایک جو ان کے ساتھ ہماری بات چیت یا جو گفتگو جو ہے وہ جو انفارمل گفتگو ہماری چل رہی, ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, جب تک تاجک اور پختون آپس میں ایک حکومت سازی کے اوپر ایک معاہدہ نہیں کرتے ہیں, افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اگر آپ ابھی قبضہ اشرف غنی کو بھی آپ یاد ہوگا آپ لوگوں کو, ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈائیلاگ کروائیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے جب افغانستان میں الیکشن ہو رہے تھے پہلے جا کے اشرف غنی کو کہا آپ یہ الیکشن نہ کرائیں, اس کو بھول جائیں, آپ انکلوسیو حکومت کی طرف جائیں. ہم نے تمام فارمر ناردرن الائنس کے جو لوگ تھے ان کو یہاں پہ بلایا, ہم نے سارے پختون دھڑوں کو بلایا, ہم نے کہا آپس میں مذاکرات کریں. ان مذاکرات کو اشرف غنی نے سبوٹیج کیا, اور اس کے نتیجے میں اس کو پورے افغانستان کو چھوڑنا پڑا. اب بھی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, اگر آپ افغانستان پورے کے اوپر ایک ایتھنک گروپ حکومت بنا لے گا, 6 مہینے بعد دوسرا ایتھنک گروپ اس کے خلاف لڑائی شروع کر دے گا. سو انکلوسیوٹی از دا کی فار دا اسٹیبلٹی ان افغانستان. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ افغانستان کے اندر ایک اسٹیبل افغانستان کو جنم دے گا, اور اس کے نتیجے میں یہ جو کنیکٹیوٹی کا بڑا ویژن ہے ہمارا, اس کو ہم آگے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا, آپ پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں ہوتی ہیں, ہر سازش کے بعد پاکستان الحمدللہ پہلے سے زیادہ مستحکم, پہلے سے زیادہ اہم, اور پہلے سے زیادہ بڑا گلوبل لیڈر بن کے ابھرتا ہے, اور یہی دوبارہ ہوگا. بہت شکریہ. Thank you, Mr. Fawad Chaudhry. My request again to Air Marshal Suhail Aman Saab to please join us here to present the book to Mr. Fawad Chaudhry. After this book presentation, the tea time will start, and all of you are humbly requested to reassemble here at 11:30 to start the second session. Second session is with Dr. Raza Bakir, the Governor of State Bank of Pakistan, the future of Pakistan's economy, and Dr. Amjad Waheed is the moderator. And this will be followed by CEO's panel discussion on reimagining the workplace, leadership and productivity, moderated by Saqib Ahmed.